بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پاکستان میرا گھر، میرے گھر میں بسنے والے تمام افراد جو مجھے اس ٹائم سن رہے ہیں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج میں کافی دنوں کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں۔ جتنے دن میں غیر حاضر رہا، میں اپنے گھر کے کچھ خوشحال لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے مجھے میرے گھر کے خوشحال لوگوں نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کے دو طبقات ہیں۔ ہمارے گھر کا ایک طبقہ خوشحال ہے اور ہمارے گھر کا دوسرا طبقہ پریشان حال ہے۔ آج میں اپنے گھر کے ان دونوں طبقات سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا۔ پہلا وہ طبقہ جو خوشحال ہے، یہ میرے گھر کا وہ عظیم طبقہ ہے جس کے پاس اختیارات بھی ہیں، وسائل بھی ہیں اور وقت بھی ہے کہ وہ میری بات وہاں تک پہنچا دے جہاں میں اپنے تمام گھر والوں کے مفاد میں ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اور ایک طبقہ میرے گھر کا ایسا ہے جو پریشان حال ہے، لیکن پریشانی کے باوجود میرے گھر کے اس طبقے کے پاس بھی وسائل ہیں، یعنی زیادہ وسائل نہیں ہیں لیکن اتنے وسائل ضرور ہیں کہ وہ ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے میری بات کو وہاں تک ضرور پہنچا سکتے ہیں جہاں میں نے اپنی بات سنوانی ہے۔ یہ تو تھی گزارش اپنے گھر کے دو طبقات کے لیے۔ اب میں آج کا ویڈیو پیغام اپنے گھر کے اس بزرگ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جن کو میں نے اس سے پہلے مخاطب نہیں کیا۔ میں اپنے گھر کے 4 بزرگوں سے مخاطب ہو کر ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کر چکا ہوں۔ یقیناً ابھی تک ان تک میرا پیغام نہیں پہنچا کیونکہ میرے گھر کے دونوں طبقات نے کوشش نہیں کی، لیکن مجھے امید ہے کہ آج آپ کوشش ضرور کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے اپنے گھر کے سب سے بڑے بزرگ محترم جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو پیغام دیا، ٹویٹر پر بھی دیا اور ویڈیو پیغام میں بھی ان سے گزارش کی۔ میں نے اپنے گھر کے دوسرے بزرگ محترم جناب شہباز شریف صاحب کو بھی پیغام دیا بذریعہ ٹویٹر۔ میں نے اپنے گھر کے تیسرے بزرگ جناب عمر عطا بندیال صاحب کو بھی اپنا پیغام دیا بذریعہ ٹویٹر۔ اور پھر میں نے اپنے گھر کے محافظ جناب محترم عاصم منیر صاحب کو بھی پیغام دیا۔ گو کہ وہ ٹویٹر پر نہیں ہیں، لیکن میں نے ان کو بھی پیغام دیا کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ لیکن آپ گھر والوں نے، دونوں طبقات نے کوشش نہیں کی میری بات وہاں تک پہنچانے کی۔ میں نے ضروری سمجھا کہ میرے گھر کے وہ بزرگ جو دشمن کو تلاش کرنے میں ناکام ہیں، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سے چل پھر نہیں سکتے، تو آج میں کوشش کروں گا ان کو یہ پیغام دینے کی کہ وہ میری بات اگر سن سکتے ہیں اور اگر ان تک میری بات پہنچ گئی ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں گے اور گھر کے دوسرے بزرگوں سے بھی رابطہ کریں گے جو اس ٹائم پریشان ہیں۔ محترم عمران خان صاحب، اگر آپ تک
میری بات پہنچ چکی ہے، اور اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ زخموں کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے، اور اکثر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے پیغامات گھر والوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آپ اضطراب میں ہیں کہ کس طرح ہمارے گھر کے دشمن کا ٹھکانہ پتہ چل سکے۔ یہ تمام چیزیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک نئی بات بتانے جا رہا ہوں، اور وہ نئی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کا دشمن ہمارے گھر کا ہے ہی نہیں، وہ ایک غیر ملکی ہے، اس کے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا آپ اپنے پیغامات کے ذریعے اپنے گھر کے بزرگوں کو یا اپنے گھر کے ان افراد کو جو سابقہ ادوار میں ہمارے گھر کے انتظامات کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے، کیا آپ ان کو کہیں گے کہ آپ نے ہمارے گھر کی حالت کو خراب کیا ہے، یا آپ اصل دشمن کو ڈھونڈنے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ عمران خان صاحب، اگر آپ مجھے اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں، اور اگر آپ اپنے گھر والوں کی پریشانی سے واقف ہیں، تو آپ سے میں ایک ہی گزارش کروں گا کہ خدا را فی الحال اپنے گھر کے ان بزرگوں کے ساتھ اور ان ذمہ داروں کے ساتھ اپنی اندرونی لڑائی بند کر دیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم گھر والے ایک دوسرے پر الزام لگائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے گھر کی موجودہ حالت کا ذمہ دار میرے گھر کا کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ 22 کروڑ عوام میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اپنی دھرتی ماں کے سر سے چادر چھیننے کی کوشش کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو میری بات کا یقین ہو گیا ہو۔ آپ یہ احساس کر لیجئے کہ ہمارے گھر کے بزرگ دن رات اس کوشش میں ہیں کہ وہ دشمن کا ٹھکانہ معلوم کر سکیں۔ آپ بھی اٹھنے کی کوشش کیجئے، آپ بزرگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیں، ان کو بتائیں کہ اصل دشمن کہاں چھپ کر بیٹھا ہے۔ اگر وہ دشمن کو ڈھونڈنے میں ناکام ہیں تو میں اس چیز کی ذمہ داری لے رہا ہوں، میں آپ تمام بزرگوں کو اس دشمن کے گھر تک لے کے جاؤں گا۔ اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں آپ کے گھر کا فرد ہوں نا، میں نے وہ دشمن دیکھ لیا ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کا حسب نسب مجھے پتہ ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بند کر دیں۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور جب تک آپ کی لڑائی رہے گی نا، یہ دشمن خوش ہوتا رہے گا۔ خدا کے لیے آپ اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ آپ ہمارے گھر کے بڑے بہترین فیصلے نہیں کر سکتے۔ آپ گھر کے دشمن کو تقویت نہ دیں۔ آپ اپنے گھر کے دشمن کو یہ بتائیں کہ اگر تم چھپ کے بیٹھے ہو تو ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ میرا کام صرف اتنا تھا کہ میں آپ بزرگوں کو اس دشمن کا ٹھکانہ بتا سکوں۔ اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ ہمارے گھر کی کچھ روایات ہیں کہ جب دشمن ہمارے گھر میں آ کے کوئی کارروائی ڈالتا ہے
تو بالآخر ہوتا تو ہمارے گھر کے دروازے کے اندر ہے نا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے سب نے مل کر اس کی درگت بنانی ہے. ہم نے اس کو مارنا پیٹنا نہیں ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا کریں گے. آپ 4-5 لوگ مل کر فیصلہ کر لیں کہ اس کو اسی گھر میں رہنے دینا ہے, مزید گھر میں انتشار پھیلانے کا اسے موقع دینا ہے, یا اس کو رخصت کرنا ہے اپنے گھر. جب تک یہ دشمن ہمارے گھر میں رہے گا محترم عمران خان صاحب, میں انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ ہمارے درمیان موجود ہے, ہم کچھ بھی کریں گے ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے. لہٰذا میں آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ ہمت کیجئے اٹھ کر کھڑا ہونے کی, اور بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کریں, ان سے حل پوچھیں. بالخصوص محترم عمر عطا بندیال صاحب کو یہ پیغام دیں کہ ہمارے گھر کا ایک فرد وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دشمن کا ٹھکانہ اسے پتہ ہے. مجھے بلائیں, میں آپ تمام بزرگوں کی موجودگی میں اس کا نام لوں گا, اس کا ٹھکانہ بتاؤں گا, دستاویزات آپ کو فراہم کروں گا. اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں اپنے ان تمام دیکھنے والوں کا انتہائی شکر گزار ہوں, اور بالخصوص اپنے خوشحال طبقے کا بھی شکر گزار ہوں جن کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. یعنی وہ وسائل جن کو بروکار لاتے ہوئے میری آواز میرے گھر کے بزرگوں تک پہنچانے میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے. میں انتہائی شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم مجھے دیکھنے میں استعمال کیا. میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب گھر والوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی, ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی, اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.